السلام علیکم دوستو، انسائیڈ بائی معظم فخر میں خوش آمدید۔ عمران خان نے بیٹریاں چارج کرا لیں اور دورہ سعودی عرب میں یہ وہ واحد ہدف ہے جو حاصل کیا گیا، اور وہ حاصل کیا ہے عمران خان صاحب نے اپنی بیٹریاں چارج کرا کے۔ کل ایک تقریب تھی سعودی عرب کے اندر، ان کے دورے کا آخری دن تھا اور عمرہ انہوں نے ماشاءاللہ ادا کر لیا تھا۔ ان کے لیے خانہ کعبہ کے دروازے اسپیشلی طور پہ کھولے گئے، وہ اور ان کے وفد کے اراکین خانہ کعبہ کے اندر گئے۔ پھر انہوں نے وہاں پہ ڈیفینیٹلی دعائیں شعائیں مانگی ہوں گی، ہو سکتا ہے ملک کے لیے بھی دعائیں مانگی ہوں۔ اور اس کے بعد انہوں نے ایک تقریب تھی، اس تقریب کے اندر خطاب کیا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ میرا دورہ سعودی عرب کا جو مقصد تھا وہ حاصل ہو گیا ہے اور میری یہاں پہ آ کے بیٹریاں چارج ہو گئی ہیں۔ اور اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان ان چارجڈ بیٹریوں کے ساتھ کیا گل کھلاتے ہیں، کیونکہ یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ عمران خان سعودی عرب گئے ہوں، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ اگر اس مرتبہ ان کی بیٹریاں چارج ہو گئی ہیں تو پچھلے جو انہوں نے بطور وزیر اعظم سعودی عرب کا دورہ کیا تھا 2019 کے اندر، تو اس دورے کے اندر بھی آلموسٹ جو مقامات مقدسہ جہاں پہ وہ گئے تھے، خانہ کعبہ اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اس مرتبہ بھی وہ وہیں پہ گئے ہیں، وہاں سے واپس بھی آئے ہیں۔ اور سعودی قیادت بھی یہی ہے، سعودی شاہ بھی وہی ہیں جو ہیں شاہ سلمان، اور سعودی کراؤن پرنس بھی وہی ہیں محمد بن سلمان۔ لہٰذا کوئی چیزیں اتنی زیادہ بدلی نہیں ہیں میرا نہیں خیال، لہٰذا اگر تو اسی پیرامیٹرز کو دیکھیں تو اس مرتبہ بھی ان کی بیٹریاں چارج ہوئی ہیں، تو جو 2019 میں گئے تھے تو وہاں پہ بھی ان کی بیٹریاں چارج ہوئی ہوں گی۔ تو 2019 کے اندر جب وہ بیٹریاں چارج کرا کے پاکستان آئے تھے تو 2019 سے لے کر 2021 تک کا جو عرصہ ہے یہ مجھ پہ اور آپ پہ تو بہت ہی زیادہ کڑا گزرا ہے جی، بہت زیادہ اس دور کے اندر یہاں پر ہم نے بہت زیادہ مہنگائی دیکھی، ہم نے یہاں پہ بہت زیادہ لاقانونیت دیکھی، یہاں پر ہم نے بہت زیادہ قربہ پروری دیکھی، یہاں پر ہم نے بہت زیادہ بیڈ گورننس دیکھی، یہاں پر ہم نے بہت زیادہ یو ٹرن دیکھے، یہاں پر ہم نے بہت زیادہ کیا مقرریاں دیکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہاں پر کسی کی کوئی سنوائی ہوتے ہوئے نہیں دیکھی۔ اور اس عرصے کے اندر ہم نے حکومت کو کسی بھی لمحے عوام کے ساتھ کھڑا، عوام کے ساتھ جڑا، عوام کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا۔ تو لہٰذا جو چارج بیٹریوں کا ان کا جو کانسیپٹ وہ لے کے آ رہے ہیں، وہ کانسیپٹ ماضی کے تناظر میں تو بالکل بھی درست نہیں ہے۔ اور اگر اس مرتبہ بھی دوبارہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ سعودی عرب سے ہو کے واپس آ رہے ہیں، اور ان کا جو سب سے بڑا وہاں پر جو معاہدہ ہوا ہے جس کے مطابق جو پاکستان کے اگر ہم مانیٹری بینیفٹس کے حوالے سے دیکھیں تو 5 وہاں پر جو ہیں انہوں نے ایم او یوز سائن کیے ہیں، اور ان ایم او یوز کے اندر صرف ایک معاہدہ ایسا ہے جس کی ویلیو تقریباً 50 کروڑ ڈالر کے قریب بنتے ہیں، یعنی کہ آدھا ارب روپیہ اور آدھا ارب ڈالر۔ تو یہ ایک معاہدہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ۔ یہ ایک یادداشت ہوتی ہے، صرف اس بات کا اشارہ ہوتا ہے کہ اس ملک نے اس ملک کے ساتھ اس بات پر آمادگی ظاہر کی ہے کہ اگر ہمارے معاملات درست چلتے رہے تو ہم مستقبل میں کسی بھی وقت آپ کے ملک کے اندر اس حد تک سرمایہ کاری کریں گے۔ تو لہٰذا سعودی عرب نے مستقبل کے اندر پاکستان کے ساتھ وزیر اعظم کے اس دورے کے اندر جو میکسیمم سرمایہ کاری کا دعویٰ کیا ہے، یا سرمایہ کاری کا وعدہ کیا ہے، یا سرمایہ کاری کے لیے امید دلائی ہے، وہ صرف اور صرف 500 کروڑ ڈالر کی ہے، اس سے آگے کی وہ اماؤنٹ نہیں بنتی۔ تو لہٰذا اگر یہ 500 کروڑ ڈالر جو ہیں یہ ان کے لیے ایک بہت بڑی اماؤنٹ ہے، اور جس سے ان کی بیٹریاں چارج ہو رہی ہیں تو بالکل مختلف بات ہے۔ لیکن اگر یہ بیٹریاں چارج ویسی ہوئی ہیں جیسے یہ 2019 میں ہوئی تھیں تو پھر مجھے اور آپ کو تو بہت زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ خوفزدہ ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم ایک مرتبہ پھر اسی مہنگائی کا سامنا کریں گے جس کے لیے پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان نیازی صاحب ہر روز دعویٰ کرتے ہیں کہ میں نے مہنگائی کا نوٹس لے لیا اور اب مہنگائی ہمارے قابو میں رہے گی، اب میں اس کارٹلائزیشن کو توڑ دوں گا، اب ان مافیاز کو میں لگام دوں گا۔ لیکن مہنگائی ہے جو بڑھتی ہی جا رہی ہے، اور خود اسٹیٹسٹیکل ڈویژن آف پاکستان کی ایک رپورٹ کے مطابق گزشتہ 3 ماہ کے اندر پاکستان کے اندر جو صرف فوڈ انفلیشن ہے، جو یعنی کہ جو غذائی اشیاء ہیں ان کی قیمتوں کے اندر 20% کا اضافہ ہوا ہے۔ اور اس مرتبہ صرف رمضان المبارک کے اندر، صرف یہ جو مہینہ جو ہم یہاں پہ گزار رہے ہیں، اس مہینے کے اندر ابھی آخری 10 دن کے اندر صرف 20%، اس مرتبہ بھی صرف ان 10 دن کے اندر 20%، اور پچھلے 30 دن کے اندر 20% اضافی، یعنی کہ ٹوٹل ایک مہینے کے اندر 40% کا اضافہ ہو چکا ہے۔ ہماری غذائی جو چیزیں ہیں جو ہم اپنے روزمرہ زندگی کے اندر استعمال کرتے ہیں، صرف گائے کا گوشت، بکرے کا گوشت، مرغی کا گوشت کی اگر ہم قیمتوں میں دیکھیں تو اس کے اندر بھی بہت زیادہ اضافہ ہو چکا ہے۔ اور صرف آج کے دن کے اندر، یعنی کہ کل سے لے کر آج تک 24 گھنٹے کے اندر مرغی کے گوشت کے اندر 10 روپے کلو
کا اضافہ ہوا ہے، اور یہ اس وقت ہوا ہے جب حکومت نے چینی آٹا سکینڈلز کی رپورٹس منظر عام پر لانے کے بعد وہاں پر بہت زیادہ شکنجہ ٹائٹ کر دیا تھا، اور اب چینی جو ہے بڑے عام مل رہی ہے، قطاریں ختم ہو چکی ہیں کیونکہ رمضان بازار ختم ہو چکے ہیں۔ لیکن جو مرغی تھا اس کے اوپر بھی ایک تحقیقاتی کمیشن بنا تھا کہ مرغی کے ریٹ ایک دم آسمان تک کیوں پہنچ گئے، تو وہ مرغی کے بھی جو ہیں وہ کمیشن کی رپورٹ سامنے آ گئی، اور وہاں پر بھی یہی دعویٰ کیا گیا ہے کہ مرغی کے ریٹس کی قیمتوں میں اضافہ بھی کارٹلائزیشن ہے، یہاں پر بھی مافیاز کام کر رہے ہیں، اور یہ مافیاز بڑے آسانی کے ساتھ ڈیمانڈ اور سپلائی کا گیپ کو جنریٹ کرتے ہوئے قیمتوں میں نہ صرف اضافہ کرتے ہیں بلکہ غریب عوام کی گردن پر چھری بھی چلاتے ہیں اور ان سے بھی اچھے خاصے پیسے بٹورتے ہیں۔ لیکن امید رکھنی چاہیے آپ کو بھی اور مجھ کو بھی کہ آٹا، چینی جیسے جو ہم نے کمیشن رپورٹس بنائی تھیں انہی کمیشن کی رپورٹس کی طرح یہ جو چکن کمیشن رپورٹ ہے یہ بھی کسی نہ کسی برگر کے اندر رکھ کے کھایا جائے گا، اور کسی کو اس کے بارے میں پتہ نہیں چلے گا، کیونکہ یہاں پر تو ہم کارروائی کرنے کا رجحان ہی نہیں رکھتے۔ اور سعودی عرب جیسے دورے کے بعد جو معافی چاہتا ہوں کہ بڑی لمبی ڈریگ کر گیا میں، یہ جو آٹا چینی والا معاملہ تھا تو معاملہ تھا سعودی عرب کا۔ سعودی عرب کے اندر جو ہم نے میکسیمم اچیومنٹ حاصل کی ہے وہ $500 کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک اور بہت اہم اچیومنٹ حاصل کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم نے سعودی عرب کے ساتھ ایک ایسا ایگریمنٹ سائن کر لیا ہے جس کے ذریعے پاکستان کو سعودی گورنمنٹ کی طرف سے زکوٰۃ اور فطرانہ جو ہے وہ پاکستان کی عوام کے لیے، غریب عوام کے لیے مہیا کیا جائے گا۔ اور ہمارے جو وزیر ہیں مراد سعید صاحب، یہ تصویر بھی ہے، یہ آپ ابھی اپنی اسکرین پہ بھی دیکھ لیں گے ساتھ، اس تقریب کے اندر مراد سعید صاحب نے پاکستان کی طرف سے اس معاہدے پر نہ صرف دستخط کیے ہیں بلکہ انہوں نے اس بات کی خوشخبری بھی دی ہے کہ یہ جو پیسے آئے تھے ہمارے پاس ابتدائی طور پر اس پروجیکٹ کے ذریعے، یعنی کہ سعودی گورنمنٹ کی طرف سے جو زکوٰۃ کلیکٹ کی گئی تھی اور سعودی گورنمنٹ کی طرف سے جو فطرانہ کلیکٹ کیا گیا تھا، وہ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے عوام کے اندر اور کئی ایریاز میں انہوں نے ذکر کیا تھا، درگئی کا ایریا تھا، دیر کا ایریا تھا، ملاکنڈ کا ایریا تھا، سوابی کا ایریا تھا اور دیگر ایریاز کے اندر۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا، مراد سعید صاحب نے اس تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے ساتھ یہ بھی بتایا کہ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جنوبی پنجاب کے بھی 7-8 اضلاع کے اندر یہ رقم تقسیم کی ہے، تو آپ جیسے جیسے ہمارے پاس یہ آپ بھی اپنی آمدنی ہم تک بھجوائیں گے، ہم مزید پاکستان کو زکوٰۃ اور فطرانے کے ذریعے کلیکٹ ہونے والی رقم ہم اپنے شہریوں کے اندر تقسیم کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو اب مزید جو رقم آئے گی اس کے ذریعے اب ہم لوگوں کو نقد رقم کے ساتھ ساتھ راشن بھی دینا شروع کریں گے۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ وزیر اعظم کا جو ایک پروجیکٹ چل رہا ہے نا، احساس پاکستان پروجیکٹ، تو میرا خیال ہے کہ اس کے اندر ہمیں اس کے اندر شامل کرنا چاہیے احساس زکوٰۃ اینڈ فطرانہ پروجیکٹ، کچھ اس قسم کی نہ کوئی چیز شروع کرنی چاہیے، کیونکہ اب اگر گل ایتھے تک پہنچ گئی نا تو ایدا مطلب ہے کہ اسی اور کسی جگہ تے ٹرنا نہیں ہے، کیونکہ اگر بیٹریوں کی چارجنگ سے معاملہ زکوٰۃ اور فطرانے تک آ چکا ہے تو وہ بہت تشویش کی بات ہے۔ یہ بات میں درست ہے کہ یہ بات اس سارے معاملے کو جس طریقے سے ہم ٹیکل کر رہے ہیں، اس طریقے سے ٹیکل کرنے سے ہمارے مسائل نے حل نہیں ہونا۔ ہم لائٹر موڈ کے اندر جتنی مرضی گفتگو کر لیں، ہم جتنا مرضی لطیف طنز کرنے کی کوشش کریں اس حکومت پر، اس حکومت کے زوما پر، اس حکومت کے حکمرانوں پر، جو ہمارا بنیادی المیہ ہے وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم صحیح سمت کے اندر صحیح جذبے کے ساتھ خلوص نیت کے ساتھ کام کرنے پر تیار نہیں ہیں، اور ہم نے 3 سال ضائع کر دیے صرف اور صرف اپنی انا کی تسکین کے لیے، اپنی ضد کے لیے، اور صرف یہ کہ میں نے یہ کہہ دیا تھا لہٰذا اس پر عمل ہونا چاہیے، میں نے یہ کہہ دیا تھا کہ خواجہ آصف کو جیل میں ہونا چاہیے تو خواجہ آصف جیل میں کیوں نہیں ہے، میں نے کہہ دیا تھا کہ شہباز شریف کو میں ملک سے باہر نہیں جانے دوں گا تو اب شہباز شریف کی ہمت کیسے ہوئی ملک سے باہر جانے کی۔ ملکوں کے نظام حکمرانوں کی انا اور ضد کے اوپر نہیں چلا کرتے، ملکوں کے نظام دستور اور ریاست کے طے کردہ قوانین کے تحت چلتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ حکمرانوں کی بالغ نظری، ان کی بصیرت اور ان کی سوچ کے ساتھ چلتے ہیں جو اس کے لیے سمت کا تعین کرتے ہیں۔ رہنما کون ہیں؟ جو وہ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کی رہنمائی کرتے ہیں کس طرف؟ منزل کی طرف، اور منزل کا تعین کون کرتے ہیں؟ یہ بھی لیڈر کرتے ہیں۔ تو لیڈر، رہنما اور عوام، یہ تینوں مل کے ہی کسی نہ کسی ملک کے اندر اس کے جو حالات ہیں اس کو بدلنے کی قوت رکھتے ہیں۔ لیکن اگر ہم ایسے ہی
بکھرے ہوئے انداز کے ساتھ، بکھری ہوئی سوچ کے ساتھ، بکھرے ہوئے جذبات کے ساتھ، بکھری ہوئی طاقت کے ساتھ اگر ہم ایک گری ہوئی چیز کو بنانے کی کوشش کریں گے تو وہ نہیں بن پائے گی۔ ہم سمجھنے کی بات ہے، صرف اور صرف سمجھنے کی بات ہے کہ ہمارے اصل مسائل کیا ہیں، ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے اور ان مسائل کو حل کیسے کرنا ہے۔ شیخ رشید پر ہم بے شمار تنقید بھی کرتے ہیں، ان کے اوپر طنز بھی کرتے ہیں، لیکن وہ بعض دفعہ کہتا ہے ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے جی میں نے پرائم منسٹر کو 10 مرتبہ کہا کہ صرف 10 چیزوں کی قیمت کو کنٹرول میں کر لو، آٹا، چینی، گھی، دالیں، سبزیاں، بجلی کی قیمت، صرف ان چیزوں کو کنٹرول میں کر لو، یہ لوگ تمہیں اگلے 10 سال تک اپنے سر آنکھوں پہ بٹھائیں گے۔ شیخ رشید یہ بات بالکل ٹھیک کرتے تھے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ان کے ساتھ جو لوگ بیٹھے ہیں وہ شاید اتنی سیاسی بصیرت نہیں رکھتے کہ وہ معاملات کو حل کر سکیں۔ وزیر اعظم اپنا دورہ سعودی عرب کمپلیٹ کر کے پاکستان واپس آ چکے ہیں، آرمی چیف بھی اپنا دورہ سعودی عرب کمپلیٹ کر کے وہ بھی پاکستان پہنچ چکے ہیں، اور اس دورہ سعودی عرب کے نتائج کیا نکلیں گے یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن جو میکسیمم نتائج مجھے اس دورے سے نظر آئے وہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہیں۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔